اس ملک کے لیے ہم نے آزادی میں اپنا خون اس لیے تھوڑی بہایا تھا کہ ہم تمہارے رحم و کرم کی بھیک مانگتے رہیں گے اور تمہارے محتاج بنے رہیں گے، اور تم جو کچھ ہمارے اوپر ایک کے بعد ایک جو کچھ احکامات ہمارے اوپر نافذ کرتے جاؤ گے اور جو کچھ پابندیاں اور دھمکیاں ہمارے اوپر لگاتے جاؤ گے ہم سہتے جائیں گے؟ نہیں، یہ ہم کسی بھی صورت میں برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہمارا جمہوری حق ہے، یہ ہمارا قانونی حق ہے۔ ہم جمہوریت کے دائرے میں رہتے ہوئے جس طرح سے ہم سے ممکن ہو سکے گا ہم اپنے حق کو کسی بھی صورت میں تم کو چھیننے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جب یہ ملک آزاد نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے ہی برٹش گورنمنٹ کے زمانے میں 1937 کے اندر مسلمانوں کے لیے شریعت ایپلیکیشن ایکٹ تیار کیا گیا مسلم پرسنل لا کے نام سے، کہ مسلمانوں کو ان کے ذاتی معاملات میں، معاشرتی معاملات میں، آئلی معاملات میں ان کی شریعت کے حساب سے چلنے کی مکمل آزادی ہے۔ مسلمانوں کے پرسنل لا سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی کسی بھی صورت میں، یہ ہمیں اعتماد دلایا گیا۔ 1936 کی کانگریس کی میز کانفرنس میں گاندھی جی نے یہ اعلان کیا کہ مسلمانوں کو یعنی کہ اقلیتوں کو، ہمیں الپ سنکھیک کہا جاتا ہے نا ہندی میں، اور اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ اقلیت یعنی کم۔ تو گاندھی جی نے یہ اعلان کیا اس کانفرنس میں کہ اقلیتوں پر اکثریت ان کے معاملات میں، ان کے ذاتی معاملات میں، ان کے مسلم پرسنل لا میں کسی طرح کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گی۔ ہماری آزادی کے ہیرو مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ اعلان کیا کہ مسلمانوں کے ذاتی معاملات میں، ان کی شریعت میں، ان کے مسلم پرسنل لا میں کسی طرح کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ ان کے مسلم پرسنل لا کو جو کا تو رکھا جائے گا، ان کو ان کی شریعت کے حساب سے مکمل آزادی حاصل ہوگی۔ اگر ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے ہماری شریعت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا اور ہماری دین اور شریعت کو نافذ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا تو ہم اس مٹی کو چاٹیں گے، کیا کریں گے؟ اس ملک کے لیے ہم نے آزادی میں اپنا خون اس لیے تھوڑی بہایا تھا کہ ہم تمہارے رحم و کرم کی بھیک مانگتے رہیں گے اور تمہارے محتاج بنے رہیں گے، اور تم جو کچھ ہمارے اوپر ایک کے بعد ایک جو کچھ احکامات ہمارے اوپر نافذ کرتے جاؤ گے اور جو کچھ پابندیاں اور دھمکیاں ہمارے اوپر لگاتے جاؤ گے ہم سہتے جائیں گے؟ نہیں، یہ ہم کسی بھی صورت میں برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہمارا جمہوری حق ہے، یہ ہمارا قانونی حق ہے۔ ہم جمہوریت کے دائرے میں رہتے ہوئے جس طرح سے ہم سے ممکن ہو سکے گا ہم اپنے حق کو کسی بھی صورت میں تم کو چھیننے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جب مسلم پرسنل لا بنا، شریعت ایپلیکیشن ایکٹ بنا اور اس ملک کا قانون بن کر کے تیار کر کے اسمبلی میں پیش کیا گیا، اس وقت ایک شوشہ چھوڑا گیا۔ وہ کہتے ہیں نا، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ ہمارے اس قانون میں بہت کمزوریاں بھی ہیں، لچک بھی ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے مجرم اور بڑے بڑے کرائم کرنے والے لوگ آسانی سے چھوٹ جاتے ہیں، ان کو بیل مل جاتی ہے، ان کو سہولتیں مل جاتی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس قانون میں کہیں نہ کہیں کیا ہوتی ہے؟ لچک ہوتی ہے۔ اس ملک کا جو قانون ہے اس کا باب 3، اس کے اندر ہر مذہب کے ماننے والے انسان کو اس کے مذہب پر چلنے کی، اس کے مذہب کا پرچار پرسار کرنے کی، اس کے مذہب کی ریتی رواج کو برقرار رکھنے کی مکمل آزادی دی ہے۔ اس باب کے ایکٹ 13 میں یہ قانون بنایا گیا کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے لا میں حکومت کوئی دخل اندازی نہیں کرے گی۔ کیا قانون بنایا گیا؟ کوئی دخل اندازی نہیں کرے گی۔ اور دفعہ 25 میں ہر مذہب کے ماننے والے کو اس کے مذہب کے تمام تر اختیارات دیے گئے۔ یہ اس کے بنیادی